سبق بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے راز رکھتا ہوں۔ پانچواں جو راز ہے عملیات میں، اعمال میں، اذکار میں کامیابی کا جو راز ہے وہ قلب کی حضوری ہے، حضوری قلب، یعنی دل کا حاضر ہونا۔ تمام عملیات کے اندر خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ تصور اور یکسوئی یہ اشد ضروری ہوتی ہے اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اور اس میں تصور اور یکسوئی اس قدر مضبوطی ہونی چاہیے کہ زبان آپ کی بیکار ہو جائے گویا کہ۔ اب اس کے لیے پریکٹس کیسے کرنی ہے، توجہ کیسے رکھنی ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصر اور جامع۔ کوئی اسم جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا۔ یہاں پہ عملیات میں آپ زبان سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فی الوقت زبان سے پڑھنا، زبان پہ ہی رہنا آپ نے۔ تو جب آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، تو ان حروف کے اوپر، اس عبارت کے اوپر، اس جملے کے اوپر فوکس رکھنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یکسوئی اور توجہ سے ہی یہ جو آپ مختلف قسم کی ہیلنگز کے لفظ سے دنیا آپ کو جو ہے ایک ہوا بنا کے پیش کر رہی ہے، یہ تصور اور یکسوئی یعنی توجہ کا ہی نام ہے۔ جملہ انگلش میں یوز کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی آپ کی یکسوئی، مثلا میں پڑھ رہا ہوں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، میری یکسوئی اور توجہ یہ ہونی چاہیے گویا کہ انا اعطیناک الکوثر قرآن میں جس انداز سے لکھی ہوئی ہے میری نگاہوں کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسماء برحتیہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اسماء برحتیہ جتنے ہیں وہ سامنے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، نگاہوں کے سامنے، اتنا آپ اس کو حفظ کر لیں۔ اس پر جب آپ یکسوئی رکھ کر پڑھیں گے تو اس الفاظ کا جو نور ہے وہ آپ اپنے وجود میں، اپنے قلب میں محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کا قلب حاضر رہے گا، اس سے آپ کا ذہن حاضر رہے گا۔ آپ کو پڑھائی کے دوران نہ اونگ آئے گی، نہ وسوسے آئیں گے، نہ آپ کو جمائیاں آئیں گی، نہ کوئی اور خیالات آئیں گے۔ اور پڑھائی کرتے وقت خیالات سے تو بالکل خالی رہنا، ایک ہی خیال ہونا چاہیے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کا نام پڑھ رہے ہیں، اسی کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے، تصور شیخ تعلیم کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ کریں 2-4-5 منٹ، اس کے بعد وہ کریں۔ ہم اس پہ پوری ویڈیو بتا دیں گے آپ کو۔ تو یہ ایک پانچواں راز ہے کامیابی کا عملیات میں۔ جب یکسوئی نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس مریض آتے، کل میرے کزن ہی آئے تھے، ان کو میں نے دم کیا، انہوں نے کہا تعویذ دے دیں۔ میں تعویذ لکھ کے دے سکتا تھا۔ میں نے ان کو کہا لالا آپ ایسا کرنا کہ اتوار کے دن بچے کو بیٹھ دینا، جب میں مسند پر بیٹھا ہوں گا وہاں پر اپنے کام کے لیے، تو میں آپ کو تعویذ لکھ کر دے دوں گا۔ ابھی میں نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میری توجہ اور میرا قلب اس وقت اس چیز کے لیے حاضر نہیں تھا۔ اگر میں ان کو دے بھی دیتا تو ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اکثر معالجین نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو دل سے، توجہ سے راضی ہو کر، دل اور اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ ایک نارمل سا نقش بھی لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے مریض جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں ہوتا، مثلا آپ کا دل نہیں ہے کہ مریض پر پڑھائی کریں، مگر مجبوراً کرنی پڑ گئی ہے، اب آپ پڑھائی کیے جا رہے تو اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جن بھی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا، وہ بھوت پلیت بھی جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ تو اس لیے توجہ کا اور حضور قلبی کا ہونا روحانی معالجین کے لیے، اسپریچل ہیلر کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور جو یہ لوگ نہیں کرتے، بے توجہ سے کام کرتے، گویا اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور مریض کا بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھتے، اس لیے میں نے کہا نا الگ کیبن بنائے، الگ کونے میں بیٹھے۔ ایک قاری صاحب نے ملتان سے، علامہ صاحب ہمارے جامعۃ المدینہ کے، انہوں نے ویڈیو بھیجی، بڑا اچھا انہوں نے کیبن بنایا، ماشاءاللہ، شہباز بھائی نام ہے ان کا، بہت اچھا کیبن بنایا اور بہت اچھا سسٹم انہوں نے بنایا پڑھائی کے لیے۔ اللہ ان کو کامیابی کرے، اس لیے کامیابی دے، اس لیے یہ چیز رکھی گئی۔ تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ چھٹا جو اس میں راز ہے، حبس دم۔ اب حبس دم کے نام سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ حبس دم یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ فن حاصل ہو جائے، کسی کی یہ پریکٹس ہو جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانچ کو توڑ دیتے ہیں، وہ لائٹ کو توڑ دیتے ہیں، وہ جلتے ہوئی لائٹ کو بجھا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توجہ ہوتی ہے اور حبس دم کی قوت ہوتی ہے ان کے پاس۔ حبس دم یہ ہوتا ہے کہ اپنے سانس کو روکنا اور ذکر کرنا دل سے۔ سانس کو روک لینا
یعنی آپ خاموش بیٹھ جائیں، مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، ابھی میں یہ کلمے کا ذکر کر رہا تھا، توجہ میری یہ تھی کہ سامنے کلمہ شریف میرے سامنے لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، اور جو ہے میں نے مرشد کے اپنے قلب پر توجہ کی اور دل میں ذکر کر رہا تھا، اور چبھن سے شروع ہو گئی فوراً سے حرارت. یہ حرارتی نور میں تبدیل ہو جاتی ہے. حبس دم سے لوگ ناواقف ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں. یہ باطنی ترقی کے لیے، حضور قلبی کے لیے، یکسوئی کے لیے یہ بنیاد ہے. بنیاد اپنے باطن یعنی لطائف کو روشن کرنے کے لیے، اذکار و اشغال میں کامیابی کے لیے حبس دم کی پریکٹس ہونا انتہائی ضروری ہے. اس کے اوپر پورا کورس ہے. اگر دیکھا جائے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عین الفقر میں بڑا اس کو تفصیلی زور آپ نے ذکر فرمایا. اور عملیات میں اس کا اتنا دخل ہے کہ جتنے آپ اعمال کریں نا، جیسے ابھی مثال کے طور پر ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں، سپوز آپ نے وہ 40 منٹ میں پڑھ لیا، تو کم سے کم 40 منٹ کے بعد 20 منٹ آپ کو حبس دم کی پریکٹس کرنی چاہیے. اب وہ کیسے کریں گے؟ بالکل توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ. پہلے وہ ہو گیا، اب آپ میرا سانس بند ہے اور میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ دل پر توجہ کریں، آپ کو دل سے آواز، جو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا قلب جاری ہو گیا، ان کا ذکر جاری ہو گیا، ان کے ذکر قلب سے آواز آ رہی ہے ذکر اللہ کی، وہ اسی پریکٹس سے آتی ہے. اور جن کی یہ پریکٹس مضبوط ہوتی ہے نا، جو یہ پریکٹس آپ دیکھیں نا، ہم ذکر کے تحت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہم کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہود و نصارہ اس پر بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اس کی باقاعدہ کلاسیں لی جاتی. یوگا سے اس کا تعلق ہے، یہی یوگا ہے، اس کا تعلق ہے یوگا سے. اب وہ لوگ اس پر محنت کرتے ہیں. ہمارے ذاکرین اور عاملین جو سیکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے. پڑھتے ہوئے کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گردن ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، ابھی اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو اس لیے حبس دم کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور سپوز آپ پڑھتے ہوئے تھک گئے نا، تو آپ 2 منٹ کے لیے سانس کو اپنے روکنے کی کوشش کریں اور دل میں پڑھیں. آپ کی تمام تھکن بھی اتر جائے گی، سستی کاہلی بھی دور ہو جائے گی، اور چستگی آ جائے گی آپ میں. کیوں کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے یعنی مراقبے کے ذریعے علاج کریں؟ آپ تنہائی میں بیٹھ جائے، خاموش ہے، پورا اس کا ایک پروسیس ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس منزل میں جب جائیں گے تو وہ بتائیں گے. 7واں اس میں بدن سادھنا، یہ اشد ضروری ہے. بدن سادھنا. اب بدن سادھنا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو میرے ہاتھ بنائے، اس کا ایک جوڑ بنایا ہے. یہ ہاتھ ہے، اس کا یہ جوڑ ہے، یہ کلائی ہے، یہ اس کا جوڑ ہے. یہ یہاں پر ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے نا. اگر یہ جوڑ یہاں کے بجائے یہاں ہو کتنا برا لگے گا، یہاں کے بجائے یہاں ہو تو کتنا برا لگے گا. ٹھیک ہے، ہاتھ کی جگہ پر پاؤں ہو تو کتنا برا لگے گا. اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم کے تحت انسان کو وجود دیا اور اس کے مطابق بنایا. عملیات بھی جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جب اذکار پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو بدن سادھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعضاء جس پوزیشن میں قدرتی سسٹم سے ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے، ویسے ہی ہونی چاہیے. گردن اور کمر اور سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اگر آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تو پوری نشست ویسی ہی. اب آلتی پالتی مار کر ایک پاؤں کمر یوں ہو رہی ہے، ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے، یوں جھکے ہوئے، بیٹھے بیٹھے یوں گھوم گئے پڑھتے ہوئے، کبھی یوں گھوم گئے پڑھتے ہوئے، کبھی اوپر دیکھ رہے، کبھی دائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہندوؤں کے نزدیک جو جوگی لوگ ہیں، وہ بدن سادھنے پہ ہی 4 مہینے لگا دیتے ہیں لوگوں کو. اور جس کو بدن سادھنے کی پریکٹس ہو جائے تو اس کو مرض نہیں لگتا. یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ گویا بدن سادھنا ہے نا، اور کیا ہے؟ ایکسرسائز جو آپ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جا کر لوگ جمز میں ایکسرسائز کے لیے ایڈمیشن لے کر ان سے کلاسز لیتے ہیں. آ جائیے، روحانیت میں بتایا جا رہا ہے بدن سادھنا. اور جو لوگ بدن سادھ نہیں سکتے، وہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی پوزیشن پر کھڑے ہو جو اعضاء جس طرح کے ہیں.
بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پوزیشن وہی ہونی چاہیے جو بیٹھنے کی پوزیشن